إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان نبوت، فیضان نبوت، فیضان بگار شریف، حضور ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب زندہ آباد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل احترام برادران طریقت، حضرت مولانا اور پھر مولانا عمر حیات قادری دامت برکاتہم العالیہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آج کی مجلس کی مناسبت سے اپنی فکر کو آپ تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ راست فکر ہے جسے آج کے دور میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز گرامی محترم سید الطاف شاہ صاحب کاظمی نے بڑے دل نشیں انداز میں، میرے تمام عزیزوں نے، مجھے خوشی ہوتی ہے، شاہ صاحب تو بچپن سے نعت کہتے چلے آئے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پھر ایک خاندان ہے، ایک روایت ہے، لیکن مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ جب میں برطانیہ میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو پگڑیوں میں دیکھتا ہوں، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہوں، ان کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ یقین کیجئے دل باغ باغ ہوتا ہے، اور دل سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ کوئی کافر چاہے نہ چاہے، کوئی فاسق چاہے نہ چاہے، اس امت کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں اس مختصر ترین وقت میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہم اکثر و بیشتر اس دنیا کی راہ پر چلتے ہوئے گرتے ہیں، پھسلتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، راہ مستقیم سے بھٹکتے ہیں، پھر اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، پھر شیطان بہکاتا ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ یہ ایک مارکا ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ میں سے ہر ایک کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ مارکا برپا ہے،
آدمی گرتا ہے پھر اٹھ بیٹھتا ہے. کامیاب وہی ہے جو گر کے پھر اٹھ پڑتا ہے، جو راہ حق سے بھٹک جانے کے بعد پھر راہ حق پہ آ جاتا ہے، پھر راہ مستقیم اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے دین میں جو توبہ کا کنسپٹ ہے، جو توبہ کی فلسفی ہے، یقین کیجئے انسان کے لیے وہ ایک رحمت کی گھٹا ہے. اگر ایک انسان کو، ایک نوجوان کو یہ معلوم ہو کہ اب جو میں بھٹکا ہوں، مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب میرا واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب میں لاکھ جتن کروں میں اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں یہ خطا کر بیٹھا ہوں، اب واپسی کے راستے بند ہو گئے، تو پھر یہ دنیا جہنم بن جائے. ہر طرف پھر گناہ کی آگ دہک رہی ہو. اس لیے کہ انسان کو جب یہ خیال ہو جائے اور یہ عقیدہ بن جائے کہ میرے واپسی کے سارے راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے، تو پھر وہ کہے گا کہ اگر ایک گناہ کیا ہے اب بخشش تو ممکن نہیں، تو پھر کیوں نہ دوسرا کرو، پھر کیوں نہ تیسرا کرو. لیکن میرے عزیزوں، بالخصوص میرے بچوں، قرآن آپ کو پکار کے کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا تم سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جائے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اذا فعلوا فاحشۃ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اس سے صغائر مراد ہیں، چھوٹے گناہ. او ظلموا انفسہم، اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے. تم سے صغیرہ کا ارتکاب ہو یا کبیرہ کا انتکاب ہو، او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، اللہ اکبر، ہو گیا گناہ، ہو گئی غلطی، بٹک گئے، گر پڑے، لیکن تمہیں تمہارے رب نے اپنی یاد کرا دی، تمہیں اپنا رب یاد آ گیا، اور رب کے یاد آتے ہی تم شرمندہ اور خاسر ہو کر فاستغفروا لذنوبہم، تم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بخشش کی دعائیں مانگنے لگے. سبحان اللہ. رات کی تاریکی، خلوت خانہ، پھر تمہارا سجدہ، پھر تمہارے خشوع اور خضوع کے آنسو، پھر تمہاری توبہ اور استغفار عرش کے کنگروں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور رب کریم اوپر سے پکار کے کہتا ہے میرے بندے تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، زندہ باد. ایک طویل حدیث ہے، حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے،
کہ ایک شخص جس کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہوگا، بہت دولت ہوگی، امیر کبیر ہوگا، اس کے پاس قوت ہوگی، اقتدار ہوگا، مضبوط جسم ہوگا، برادری ہوگی، اولاد ہوگی، وہ تمام نعمتیں جن کا تصور دنیا میں آدمی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے اسے سرفراز کیا ہوگا، اللہ، لیکن اللہ کی نعمتوں کے باوصف وہ اللہ کو بھول جائے گا۔ عام طور پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بچوں، اللہ نے آپ کو بھی آسودگی دی ہے، خوشحالی دی ہے، بڑے اچھے حالات میں رہ رہے ہو، کبھی اپنے رب کو نہ بھولنا، سبحان اللہ، کبھی اپنے خدا کو نہ بھولنا۔ وہ دیتا بھی ہے پھر لیتا بھی ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ چھینتا بھی ہے۔ عطا کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر چھیننے پہ آئے تو پھر بھی کوئی سد راہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ، اس کے ارادے کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ باغی ہو جاتا ہے اور گمراہی کے راستے پر دوڑ لگا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ، انسان ہلاکت کے راستے پر چلتا ہے حتیٰ کہ قبر کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے، پھر اسے ہوش آتی ہے اب کیا ہو گیا ہے، لیکن اب پچھتاوت کیا بنے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ پھر اس کی سماعت جواب دینا شروع ہو جاتی، پھر اس کی بصارت جواب دینا شروع ہو جاتی، جو اس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں نا پھر ایک ایک کر کے واپس لینا شروع کرتا ہے۔ پھر قوا مزمحل ہونا شروع ہو جاتے، کمزور ہونا شروع ہو جاتے۔ دولت تو لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ کی میل ہے، وہ پھر جانی شروع ہو جاتی ہے، اور جب دولت نہ رہے نا، آپ کو زیادہ تجربہ ہے، دولت نہ رہے تو دوست بھی نہیں رہتے۔ اور ہم نے تو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دولت نہ ہو تو پھر اولاد بھی آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ وہ خیش اور اقارب جو آپ کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں پھر وہ نظریں بھی نہیں ملاتے۔ جب تک دولت ہو لوگ محبت کرتے ہیں۔ حسام گشن اور پاکستان تب بڑی محبت، بڑی مودت، تو بڑیاں روٹیاں پکڑیاں، تو جس لئے پیسے تو کچھ بکڑے نا تو راتی بیٹھے پینے، پاپا واپسی نہ کیا پروگرام میں۔ اس وقت میں نے دیکھا لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ یقین کرے میں نے اپنا مشاہدہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لوگ یہاں سے سال رہنے کے لیے جاتے ہیں کہ سال اپنے ملک میں گزاریں گے، دوسرے یا تیسرے مہینے میں آتے ہیں، کہتے ہیں اجازت دیو واپس جشن کھانے۔ وہ محبت نہیں رہی، وہ الفت نہیں رہی، وہ میزبانی نہیں رہی، اب یہاں رہ کے کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
کہ جب اس کی سماعت کمزور، اس کی بصارت کمزور، اس کی گفتار کمزور، اس کی رفتار کمزور، اس کے خیش و اقارب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد منہ مول لیتی ہے، بے کسی اور بے چارگی کے عالم میں ایک رات کو اٹھتا ہے اور سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مولا سب چھوڑ گئے ہیں، اب میں تیرے دروازے پہ آ گیا، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس کی داڑھی کے سفید بالوں کی حیا آ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں میرے بندے تجھے سب چھوڑ گئے لیکن تو میرے دروازے پہ آ گیا، جا میں نے تیری ہر گستاخی کو معاف کر دیا، تیری ہر خطا کو معاف کر دیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ بدی کا کنارہ ہے، برائی کا کنارہ ہے، کتنی کرو گے؟ 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں، آج سے زیادہ آج کل 100 ہی ہے نا، کیا کتنی برائیاں کرو گے؟ کتنی برائیوں کے انبار لگاؤ گے، پہاڑ بناؤ گے؟ صوفی کہتے ہیں بدی کا کنارہ ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ پکار کے کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع، ہر چیز سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ پہاڑوں جتنی بھی برائیاں ہوں لیکن سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آنے والا پھر خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، مغفرت کا پروانہ لے کے واپس جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پردہ فرما گئے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، فرماتے ایک اعرابی آیا، اس کو اسی وقت پتہ چلا کہ حضور نے تو پردہ فرما لیا، وہ آ کے قبر انور سے لپٹ گیا اور رو رو کے زارو قطار روتے ہوئے بارگاہ مصطفی میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا، قرآن کا پیغام پہنچایا تھا کہ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ خدا کا اور محبوب خدا کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رستے سے بھٹکا، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن رسول خدا کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جانا، میرے پاس آنا، اور جب میں بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ تیری ہر غلطی کو معاف فرما دے گا۔ وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے تو ہم کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا تھا، اب خود پردے کے پیچھے چلے گئے ہو، ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ جب چیخ کے اس نے اپنی فریاد، اپنا یہ استغاثہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا، قبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، اے رابی ہم نے تیری فریاد سن لی، بارگاہ رب العزت میں پہنچا دی اور اللہ نے تیری معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس پہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں، اپنے بچوں کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ یہ میرے لیے مجدہ جاں فضا ہے، یہ آپ کے لیے مجدہ جاں فضا ہے۔ جو وہاں جاتے ہو، یہ بھی صوفیوں کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوفی کہتے ہیں جو وہاں جائیں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر استغاثہ کریں، جو وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں بیٹھ کے رخ مدینہ طیبہ کی طرف کر لیں اور استغاثہ کریں، وہ آواز بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہاں سے جانے والی آواز بھی پردے حائل نہیں ہوتے۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، حافظ بدر الدین کہتے ہیں جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ ہوا بعد میں پہنچتی ہے، تمہاری آواز پہلے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص لمبے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس کے پاس سواری کے لیے ایک اونٹنی ہے، اس نے اس سواری کے اوپر کچھ زیادہ راہ رکھا ہوا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی پانی، کوئی کھانا۔ چلتے چلتے بے آب و گیا صحرا ہے، دور دور تک کہیں کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آتی۔ وہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے سستانے کے لیے رک جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو اونٹنی موجود نہیں، اور اونٹنی نہیں تو اس کے اوپر جو زیادہ راہ ہے وہ بھی غائب۔ اب اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے کھڑی، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ سبحان اللہ وہی درخت کے نیچے پھر اس پہ نیند غالب آتی ہے، اللہ آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے تو اونٹنی سامنے کھڑی ہے، سبحان اللہ اور اس کا ساز و سامان بھی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ حضور نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ واہ 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 یا رسول اللہ اسے نئی زندگی مل گئی، سبحان اللہ اس کو نیا جینا مل گیا۔ سبحان اللہ فرمایا ہے میرے صحابہ، جب کوئی بھٹکا ہوا انسان اللہ کے دروازے پر آ کر توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اس کی رحمت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ جسے نئی زندگی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ میرے بچوں، میرے عزیزوں، جس ماحول میں رہ رہے ہو، غلطیوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے غلطیوں کا ارتکاب، لیکن تمہارے اللہ نے واہ واہ اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے لیے راستہ کھول کے رکھا ہے، سبحان اللہ کھول کے رکھا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سبحان اللہ ایک شخص کو ایک بڑے جرم، گناہ کبیرہ کے جرم کی پاداش میں پکڑا گیا اور حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ اللہ اس نے حضرت عمر کو دیکھتے ہی چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، ان کے جلال سے تو واقف تھا، اور کہنا شروع کیا، یہ بڑی غور کی بات، سبحان اللہ کہنا شروع کیا، یا امیر المومنین،
میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، دلائل کی روشنی میں، شہادتوں کی روشنی میں کرے گی، لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں، یہ بات ہے سننے کے لائق۔ کہا ایک بات میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ یہ، ہاں اس نے کہا تھا یہ پہلی مرتبہ مجھ سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ میں تمہیں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پہلی مرتبہ ہوا، فرمایا یہ نہیں، پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا پہلی دفعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی چادر اٹھاتا ہی نہیں ہے، واہ واہ، پہلی دفعہ اللہ ننگا نہیں کرتا ہے، بے شک بے شک، اس کی پردہ دری نہیں کرتا ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، نہ اسے خالق کی پرواہ رہتی ہے نہ مخلوق کی پرواہ رہتی ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کی گرفت آتی ہے، پھر اس کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے۔ تو جب تک وہ پردہ اٹھائے نہ تو شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ اپنے پیران عظام کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں نا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیعت صوفیہ کی اصطلاح میں دو بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ ایک تو بیعت ارادت ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا اظہار ہے، ماشاء اللہ، اور دوسری یہ بیعت توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیعت توبہ ہے۔ جب ہاتھ میں ہاتھ رکھتے نا آپ تو اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں یہ ایک صالح بندہ ہے، اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مولا جو پہلے کیا تو معاف کر دے، اللہ آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ، یقین کیجئے قلب و نظر کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ واہ واہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بیعت ہو آدمی تو اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھلتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی کے نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ، اگر بیعت سے پہلے بھی وہی تھا اور بیعت کے بعد بھی وہی ہے تو پھر اس رسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اپنے شیوخ کے ساتھ، بیعت کے بعد انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، مجھے ایک بہت پرانا پڑھا ہوا واقعہ یاد آیا، سبحان اللہ، میں وہ بات آج کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت بشر حافی واہ واہ، کوئی اچھے اعمال نہ رکھتے تھے، اپنے گھر سے جا رہے تھے، ذرا غور کیجئے گا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اپنے گھر سے جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے بشر حافی کو دیکھا۔ اب یہ خدا دل میں ڈالتا ہے نا۔ بشر حافی کو دیکھا تو ایک بچے نے آواز دی، او بشر حافی آ رہا ہے، رستہ چھوڑ دو، کہیں اس کے قدموں کی دھول ہم پہ بھی نہ پڑ جائے۔ بشر حافی گزر گئے، جا کے اپنے شیخ سے نسبت پیدا کی، توبہ کی، استغفار کی، سلوک کی منازل کو طے کیا، بڑے بلند اور عرفہ و اعلیٰ مقام پر پہنچے، واپس آ رہے ہیں، اسی میدان سے گزر رہے ہیں اور کچھ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں نے دیکھتے ہی کہا وہ دیکھو حضرت بشر حافی آ رہے ہیں، ذرا دور ہٹ جاؤ کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پہ نہ پڑ جائے۔ توبہ سے پہلے کیفیت کیا تھی اور توبہ کے بعد کیفیت کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت، شان تبع تابعین، زندہ آباد۔ اس لیے میرے انتہائی قابل احترام بچوں،
خاص طور پر نوجوان بیٹوں، آپ کی یہ جوانیاں، آپ کا یہ شباب، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وقت گزرتے ہوئے یقین کرو دیر ہی نہیں لگتی ہے، کچھ دیر نہیں لگتی ہے، کچھ دیر نہیں لگتی ہے، ایسے وقت گزرتا ہے، چٹکی میں دن اور ہفتے اور مہینے اور گزر جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آدمی پچھتاتا ہے، کدھر گئی وہ میری جوانی، کدھر گیا وہ وقت، کدھر گیا وہ عالم شباب۔ لیکن وہ وقت کی لگام، وقت کی ڈور ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ آپ کا زمانہ ہے جس میں کی گئی توبہ اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت رکھتی ہے۔ اللہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، سبحان اللہ، یہ جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، سبحان یہ اللہ، پیغمبروں کا شیوا ہے۔ سبحان اللہ، آؤ آج کی اس مجلس سے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہم سب توبہ کر کے اٹھیں۔ مولا جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف کرنا تیرا کام ہے، سیدھے راستے پر بھی چلانا تیرا کام ہے، لیکن ہم اس دائیے کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ مولا تیرے فرما بردار بندے بن کے رہیں گے، محمد الرسول اللہ کے غلام بن کے رہیں گے، سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی راہوں کو روشن کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔